الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون صدق اللہ العظیم۔ مخدوم گرامی وقار، قابل صد افتخار حضرت سید معین الدین بابا مدد اللہ العالی و دیگر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے سنی حسینی فاؤنڈیشن کے ذمہ داران اور جملہ متعلقین، معاونین اور سنی دعوت اسلامی کے جملہ مبلغین اور آج سند قرأت حاصل کرنے والے جملہ قراء کو دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خدمت قرآن ہم سے زندگی بھر تک لیتا رہے اور ہمیں اللہ کی کتاب کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پروردگار جل جلالہ نے جس طریقے سے بہت سارے حقوق ہمارے ذمے رکھے ہیں، ان حقوق کی اگر صحیح معنوں میں ادائیگی نہ ہو تو عند اللہ و عند الرسول مواخذہ بھی ہوگا، اور حقوق کی ادائیگی صحیح طور پر نہ کرنے کی بنیاد پر نقصان اور خسارہ بھی اٹھانا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اکثر آپ خطابات سنتے ہیں تو اس میں یہ ضرور سنتے ہیں کہ ماں باپ کا حق ادا نہ کرنے والے کے لیے اللہ نے یہ فرمایا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا،
ایسے ہی والدین اگر بچوں کے حقوق ادا نہ کریں اور وہ بچے بگڑ جائیں تو قیامت میں ان کے سلسلے میں بھی مواخذہ ہوگا۔ استاذ کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، شیخ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں۔ یہ سارے حقوق اللہ عز و جل نے متعین فرمائے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے ہیں۔ اور حسن اتفاق، ہر باپ اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کو اپنا حق یاد دلاتا ہے کہ بیٹا تجھے نہیں معلوم میرا حق کیا ہے؟ ذرا سی بدتمیزی کیا تو باپ ڈانٹتا ہوا نظر آئے گا، تجھے بے ادبی کی سزا ملے گی، ماں ڈانٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو جس طریقے سے حق تلفی کی سزا ہے، موجودہ دور میں بھی مسلمانوں نے قرآن کی جو حق تلفی کی، اس کی سزا یہ ہے کہ آج مسلمان زوال پذیر ہے۔ اللہ نے قرآن کے بھی حقوق متعین فرمائے، جب تک کہ اس کے حقوق صحیح طور پر آپ ادا نہ کریں گے، کامیابی اور کامرانی آپ کے قدموں کا بوسہ نہیں لے سکتی۔ موجودہ دور کا انٹلیکچوئل، پڑھا لکھا دانشور یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ مسلمانوں کی زبوں حالی اور بربادی کا سبب یہ ہے کہ مسلمان جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے، معاشی تنگدستی کا شکار ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی صحیح طور پر نہیں کرتا، غربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، اور اسلامک ویلیوز کی قدر نہیں کرتا، جس کی بنیاد پر آج کا مسلمان زبوحالی کا شکار ہے۔ لیکن اگر ایک شعر کے اندر ساری تباہی کی وجہ کو میں بتا دوں تو آپ کی سمجھ میں یہ بات اچھی طریقے سے آ جائے گی، اور کہنے والا وقت کا مفکر اپنے شعر کے اندر کہتا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہماری زبوحالی کا سبب، ہماری بربادی کا سبب، ہماری تباہی کا سبب اللہ کی کتاب سے لا تعلقی ہے، اور اللہ کی کتاب کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا ہے۔ جب تک ہمارے گھروں کی زینت اللہ کی کتاب اس اعتبار سے تھی کہ گھر کا نظام قرآن کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا، گھر کی دیواریں قرآن کی تلاوت کی گواہی دیتی تھی، گھر میں صبح اللہ کی کتاب کی تلاوت سے ہوتی، گھر میں رات اللہ کی کتاب کی تلاوت سے ہوتی، گھر کا بچہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ماں باپ کو دیکھتا تھا، تب تک ہمارے گھر کا نظام جدا تھا۔ لیکن جب سے سچویشن یہ بنی، آنکھ کھلی تو گالی بکتے ماں کو دیکھ رہا ہے، آنکھ کھلی تو ٹی وی دیکھتے ماں کو دیکھ رہا ہے، آنکھ کھلی تو باپ کو سگریٹ پیتے دیکھ رہا ہے، کبھی بچوں نے اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں قرآن دیکھا ہی نہیں اور بچوں کو ترغیب ملی ہی نہیں۔ نتیجتاً آج ہماری سچویشن جو ہے وہ اس طریقے کی ہے کہ جس کا تذکرہ کرنا بے سود ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ امت مسلمہ آج کہاں پر کھڑی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں، ذرا آج ہم جان لیں تاکہ قرآن کی حق تلفی نہ ہو اور قرآن کے حقوق کو ہم صحیح طور پر ادا کر کے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلا حق ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلا حق قرآن کا کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔
جو کچھ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس پر اللہ کے رسول بھی ایمان لائے اور مومنین بھی ایمان لائے۔ تو اللہ کی کتاب کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لاؤ کہ یہ کسی انسان کی کتاب نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ یقین رکھو، یہ ایمان رکھو۔ اور قرآن نے خود واضح لفظوں کے اندر فرما دیا، تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اگر آپ قرآن کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ یہ کتاب آئی کہاں سے، تو قرآن خود اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے کہ یہ کتاب کسی گھر میں بیٹھ کر کے چند لوگوں نے بیٹھ کر کے نہیں لکھی، بلکہ یہ کتاب تنزیل من رب العالمین، یہ سارے جہاں کے پالنہار کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ پھر یہ کیسے نازل ہوئی؟ نزل بہ الروح الامین، اللہ اکبر، روح الامین کے ذریعے یہ نازل ہوئی۔ یہ روح الامین سے مراد کون ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ اب آپ دیکھیں، حضرت اسرافیل کو امین نہیں کہا جاتا، حضرت میکائیل کو امین نہیں کہا جاتا، حضرت عزرائیل کو امین نہیں کہا جاتا، لیکن جب بات حضرت جبریل کی آتی ہے تو فوراً دنیا کہتی ہے جبریل امین۔ امین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے کتاب نازل فرمائی، بالکل اس اللہ کی امانت کو ویسے ہی لے کر مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضر آئے، اور کوئی کمی بیشی انہوں نے نہیں کی، اس امانت کا بھرپور خیال رکھا، تو میرے کریم نے ان کو امین کا لقب عطا فرما دیا۔ نزل بہ الروح الامین۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے کریم کے علم میں یہ بات ہے کہ دنیا ترقی کرے گی، ماڈرن ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی، دنیا ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوں گی، لیکن اس وقت کے لیے بھی یہ نہیں کہ 1500 سال 1450 سال پہلے دانشوروں سے صرف کہا گیا ہو، بلکہ قرآن کا چیلنج قیامت تک کے لیے اللہ نے رکھا کہ چاہے 1000 ترقی کر لو، 1000 کامیابی کی منزلوں کو طے کر لو، لیکن تمہاری ترقی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی جو اللہ کی کتاب کا مقام ہے۔ سن لو، تمہاری تحقیق یہ تو ہو سکتی ہے، تم آسمان کے اندر اڑ سکتے ہو، اسپیس پر قدم رکھ سکتے ہو، تم چاند کی زمین پر قدم رکھ سکتے ہو، یہ ساری چیزیں کر سکتے ہو، لیکن دنیا کے سارے سائنٹسٹ مل کر کے بھی اگر قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بنانا چاہیں تو سائنٹسٹ کے لیے، پڑھے لکھے کے لیے یہ پاسبل ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے اور بندے کا کلام بندے کا کلام ہے۔ تو یہ ایمان لاؤ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ اکبر، اس پر ایمان رکھو، پختہ ایمان۔ اور ابھی وسیم رضوی کے ذریعے آپ نے سنا ہوگا، یہ چند آیتیں نکال دو، یہ کرو وہ کرو، اس کے جیسے کروڑوں پیدا ہو کر کے مر جائیں گے، قرآن میں کوئی تبدیلی کبھی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ میرے کریم نے لیا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جیسا قرآن نازل ہوا اسی اصلی شکل کے اندر آج بھی قرآن موجود ہے، اور افسوس میں ان مسلمانوں پر کرتا ہوں جن کی پوزیشن یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو وہ درجہ نہیں دیتے جو اس کتاب کا درجہ ہے اور جو اس کتاب کا مقام ہے۔
تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اللہ نے صحابہ کو جو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کتاب سے ان کا رشتہ مضبوط تھا، اس کتاب سے ان کا تعلق مضبوط تھا، ان کی رات ہوتی قرآن کے سائے میں، ان کی زندگی گزرتی تھی قرآن کے دستور کے مطابق، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ جہاں جاتے قرآن مقدس کی برکتیں ان کے ساتھ ہوتی اور اللہ انہیں کامیابی سے ہمکنار فرماتا۔ تو قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں جو کچھ بھی ہے، یعنی ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطے پر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، چند آیتوں کے بارے میں آپ جو ہے ایمان لائیں اور چند آیتوں کا انکار کریں، ایسا ایمان نہیں۔ قرآن چاہتا ہے اس کے ایک ایک نقطے پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے ہے۔ تو اس کتاب کا پہلا حق، اس پر ایمان لاؤ، جم جاؤ اس کے اوپر۔ اس کتاب جیسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں، اور دنیا کے سارے پڑھے لکھے مل کر کے بھی اس کتاب کی ایک آیت جیسی آیت بنانا چاہیں محال ہے، ناممکن ہے، کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ کتاب میرے کریم کی کتاب ہے۔ اور پھر اس کتاب پر یہ نہیں کہ جس پر نازل ہوئی یہ کتاب، ان کے حوالے سے قرآن کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس پر رسول بھی ایمان لائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایمان اللہ کی کتاب پر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور جب یہ ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور آدمی اپنا ایمان اس پر پختہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اسی ایمان کی بنیاد پر وہ بندہ متحرک ہو جاتا ہے، اس کا جمود ٹوٹتا ہے۔ اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کا ہر پڑھا لکھا انسان فٹ پاتھ پر بکنے والی ہر کتاب کو پڑھ کر کے وہاں سے نتیجہ اخذ نہیں کرتا یا راہ حاصل نہیں کرتا، بلکہ پڑھا لکھا انسان جب کوئی کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ایسے رائٹر کی کتاب پڑھتا ہے جس رائٹر کی کتاب کو پڑھنے کے بعد فکر بھی بنے، راہ بھی ملے، عروج بھی نصیب ہو، کامیابی بھی نصیب ہو، طریقہ بھی نصیب ہو، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کی سوچ کے اندر انقلاب پیدا ہو۔ تو جب تک کہ رائٹر سے اس کا تعلق یا اس کے علم سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، اس وقت تک اس رائٹر کی کتاب کو وہ پڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے جب ہم ایمان مجمل یا ایمان مفصل جو بھی آپ دیکھ لیں، ایمان مجمل کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ آمنت باللہ، اللہ پر میں ایمان لایا۔ تو جب آپ اللہ پر ایمان لائے تو میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کے دانشور کو آپ نے تسلیم کر لیا، دنیا کے آپ نے جیولوجسٹ کو تسلیم کر لیا، دنیا کے سائنٹسٹ کو آپ نے تسلیم کر لیا، دنیا کے اکنومسٹ کو آپ نے تسلیم کر لیا، دنیا کے پڑھے لکھے کو آپ نے تسلیم کر لیا۔ آئیے تھوڑا سا مذہب سے قریب کرتے ہوئے میں عرض کروں، امام بخاری کو آپ نے تسلیم کر لیا، تو بخاری کو قرآن مقدس کے بعد سب سے صحیح کتابوں میں سے کتاب تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے رسول اعظم کے دیوانوں، جب امام بخاری کی عظمت کو تسلیم کرنے کے بعد بخاری کو تم جب وہ عظمت دیتے ہو تو مجھے بتاؤ، اگر رب سے تعلق مضبوط ہو جائے تو اللہ کی کتاب کی کتنی عظمت ہمارے دل میں ہوگی۔ آج اگر ہمارے دل میں عظمت قرآن کی قلت ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلق باللہ ہمارا کمزور ہو چکا ہے۔ میں نے ابھی گزشتہ کل ایک نشست میں نے بات بتائی
کہ تعلق باللہ جب مضبوط ہوتا ہے تو مایوسی سے انسان نکل جاتا ہے، تعلق باللہ جب مضبوط ہوتا ہے تو مستقبل کے خطرات سے بے نیاز ہو جاتا ہے، تعلق باللہ جب مضبوط ہوتا ہے تو بندہ بے روزگاری کے تصور سے دور نکل جاتا ہے، تعلق باللہ جب مضبوط ہوتا ہے تو بندہ ہر خوف سے بے نیاز ہو کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اسے میں قرآن کی روشنی میں تھوڑا سا سمجھا دوں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق باللہ کتنا اسٹرانگ تھا، کتنا اسٹرانگ تھا۔ غار ثور کے اندر دو ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اعظم، دونوں موجود ہیں۔ سچویشن ایسی ہے کہ دشمن غار کے دہانے تک پہنچ چکا ہے۔ کوئی اور بات بھی حضور صدیق اکبر کی تسلی کے لیے فرما سکتے تھے، یہ کہہ سکتے تھے ابو بکر غم نہ کرو، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اپنے تک نہیں پہنچ سکتا، یہ ساری باتیں فرما سکتے، لیکن توحید کا جام میرے مصطفیٰ کو پلانا تھا تو فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو تعلق باللہ جب مضبوط ہوتا ہے تو بندہ ہر غم سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسی کو تھوڑا سا اور آگے عرض کرتا ہوا چلوں، جب جنگ بدر کے موقع پر شکست خوردہ مکے کے لوگ پلٹ کر جاتے ہیں تو ابو سفیان نے کہا تھا آئندہ سال پھر ہم اسی جگہ پر جمع ہوں گے اور جنگ کریں گے بدر ثانی کے لیے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج قبول کر لیا، آئیں گے آئندہ سال، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریاں شروع کر دی۔ ابو سفیان کو مکے میں اطلاع ملی کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں۔ اب ابو سفیان اس جنگ کو ٹالنا چاہتے تھے، کسی طرح سے ٹل جائے، اور ڈر بھی تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے، ابھی وہ آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھے تھے، تو سوچتے ہیں کہ جنگ کریں گے تو واپس شکست نہ ہو جائے، لیکن جگ ہنسائی نہ ہو، جگ ہنسائی نہ ہو، اس کے لیے کوئی تو حربہ استعمال کرنا پڑے گا۔ اب میڈیا کا رول کیا ہوتا ہے اسے سمجھو آپ۔ آج بھی کیوں میڈیا پر غیروں نے قبضہ کر رکھا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ تک صحیح اطلاعات نہ پہنچے، وہی اطلاعات پہنچے جو آپ کے مورل کو ڈاؤن کر دیں۔ ابھی جو فلسطین کے اندر ہوا، 11 دنوں تک جنگ چلی، آپ کو معلوم ہے اسرائیل کا کتنا نقصان کیا ان لوگوں نے؟ 900 ارب ڈالر کا نقصان کیا ہے، فلسطینیوں نے 900 ارب ڈالر کا نقصان کیا ہے۔ لیکن میڈیا میں کیا بتایا جا رہا تھا؟ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں فلسطین کے بچے رو رہے ہیں، عمارتیں گر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں، تاکہ مسلمان بالکل دب جائے، مورل ڈاؤن ہو جائے۔ میں کہتا ہوں اگر جنگ میں اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی تو پھر نیتن یاہو کو کیوں جانا پڑا اور موساد کے چیف کو ریزائن کیوں دینا پڑا؟ میڈیا آج جتنا بھی ہے سب آپ کو جو دکھاتا ہے وہ صحیح نہیں۔ میں آپ کو قرآن کی روشنی میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ تو ابو سفیان نے دیکھا کہ سچویشن بڑی ورسٹ ہے، اور جنگ کے اندر اگر ہم گئے تو شکست ہمارا مقدر بن جائے گی۔ تو مدینہ شریف سے ایک صاحب مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے، ابو سفیان نے ان سے میڈیا کا رول پلے کرنے کے لیے کہا۔ ان سے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک خطیر رقم دیتا ہوں، اور تم ایک کام کرو، جب تم مدینہ شریف واپس لوٹو نا تو جا کر کے تم مدینے کے ایک ایک صحابی کے گھر کے دروازے پر جا کر کے ایک ایک صحابی سے کانٹیکٹ کرنا،
اور ان سے کہنا کہ ابو سفیان نے بہت بڑی فوج تیار کر رکھی ہے، تم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے جانے کا ارادہ ترک کر دو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کو۔ وہ شخص مدینہ منورہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ایک صحابی سے ابو سفیان نے بڑی فوج تیار کر رکھی ہے، ابو سفیان نے بڑی فوج تیار کر رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ بے شک ان لوگوں نے بڑی فوج تیار کر رکھی ہے، فاخشوہم، ان سے ڈرو۔ توجہ چاہوں گا، یہ پروپیگنڈا ہے۔ بڑی فوج تیار کر رکھی ہے، ان سے ڈرو۔ لیکن جن کا ایمان اللہ اور اس کی کتاب پر اسٹرانگ تھا، انہوں نے سننے کے بعد کیا کہا اور ان کی کیفیت کیا بنی؟ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ ان کے بارے میں اللہ کی کتاب کہتے ہیں فزادتہم ایمانا، یہ سننے کے بعد ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور وہ فوج پر بھروسہ کر رہے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، صحابہ نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ تو تعلق باللہ جب اسٹرانگ ہو تو بندہ ڈرا نہیں کرتا۔ ہم اس رب کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں جو رب حی و قیوم ہے، اسی لیے جب بھروسہ کرنے کی اللہ پر بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے مرنے والوں پر کیا بھروسہ کرتے ہو، دنیا سے جانے والوں پر کیا بھروسہ کرتے ہو، اور گھر کے لوگوں پر کیا بھروسہ کرتے ہو، سرمایہ پر کیا بھروسہ کرتے ہو۔ اگر بھروسہ کرنا ہے تو اس ذات پر کرو، وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس رب پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا اور کبھی اسے موت آنے والی ہی نہیں ہے۔ اس رب پر بھروسہ کرو۔ تو جب اللہ پر ہمارا کامل توکل ہو جائے، ایمان باللہ ہمارا مضبوط ہو جائے، تو پھر ہماری کیفیت یہ ہوگی کہ ہمارا اٹھنا بھی قرآن کے سائے میں، بیٹھنا بھی قرآن کے سائے میں، لیٹنا بھی قرآن کے سائے میں، چلنا بھی قرآن کے سائے میں، اور اٹھنا بھی قرآن کے سائے میں ہو جائے۔ لیکن ہم نے تو اپنے اللہ کے بارے میں کچھ جانا ہی نہیں، اور جانتے ہی نہیں، جانا نہیں، جانتے ہی نہیں کچھ کہ ہم کس کے بندے ہیں اور ہمارے رب کی شان کیا ہے، جانتے ہی نہیں۔ تو جب اس رب کی عظمتوں کو جانو گے، پڑھو گے، سمجھو گے، تو عام انسان کے حوالے سے جب تمہارا تعلق اور تمہارا گمان یہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا رائٹر ہے، تو پھر اس کی کتاب چاہے کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو، تم خرید کر اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہو۔ تو جب اللہ پر تمہارا ایمان پختہ ہو جائے گا تو پھر کسی اور طرف تمہاری توجہ نہیں ہوگی، تمہاری توجہ اللہ کی کتاب کی طرف ہو جائے گی، اللہ کی کتاب کی طرف۔ صحابہ کا یہی حال رہا، خود رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہی کیفیت رہی۔ ہم نے قرآن پر ایمان کس اعتبار سے لیا؟ ایک برکت والی کتاب، بس۔ مال میں برکت، زندگی میں برکت، کھانے میں برکت، دکان میں برکت، مکان میں برکت، اور مرنے والا مرا تو اس کے ایصال ثواب کے لیے قبر میں برکت، بس۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ کیا تعلق ہے ہمارا قرآن سے؟ وجہ یہ کہ ہم قرآن کے حقوق نہیں جانتے۔ کیوں دنیا گھبرا رہی ہے؟ آپ کو شاید نہیں معلوم، یہ گانوں کا سسٹم جو اتنی تیزی سے چل رہا ہے کہ کار میں گانے، فلائٹ میں گانے، بس میں گانے، ٹرین میں گانے، بچے نوجوان جو ہیں ان کے موبائل کے اندر گانے، یہ گانے اتنے عام کیوں کیے جا رہے ہیں؟ قرآن سے روکنے کے لیے۔ دنیا جانتی ہے کہ اگر قرآن کی آواز اتر گئی ان کے دلوں کے اندر تو یہ فولاد جیسے طاقتور بن جائیں گے، ان کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ کل بھی ان کی سوچ یہی تھی، آج بھی ان کی سوچ یہی ہے، کل بھی ان کا حربہ وہی تھا، آج بھی ان کا حربہ یہی ہے۔ کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا؟
جب صحابہ قرآن پڑھتے تو لوگ شور و گل کرتے تاکہ قرآن کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے، ڈرتے تھے کہ قرآن سنیں گے تو ایمان لے آئیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ۔ کافر کہا کرتے تھے قرآن مت سنو، شور مچاؤ شور مچاؤ تاکہ یہ مغلوب ہو جائیں۔ آپ ذرا سوچو، ہمارے کانوں میں قرآن کی آواز نہیں پہنچ رہی، اس لیے ہم مغلوب ہیں۔ قرآن سننے کا جذبہ ختم ہو گیا، مغلوب ہیں۔ قرآن پر عمل کا جذبہ ختم ہو گیا، مغلوب ہیں۔ قرآن کے سائے میں زندگی گزارنے کا جذبہ ختم ہو گیا، مغلوب ہیں۔ اور جب ہم قرآن کا دامن تھام لیں گے تو اللہ ہمیں اٹھا لے گا اور ہمیں عروج اور کامیابی کی شاہراہ پر گامزن فرما دے گا۔ تو پہلا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لاؤ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس جیسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں، کوئی نہیں۔ اور پھر اس کتاب کی شان کیا ہے؟ تمہیں کوئی راستہ چاہیے نا۔ آج مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا، کیا کریں؟ تو کوئی پولیٹیشین کہتا ہے ایسا کرو، کوئی سائنٹسٹ کہتا ہے ایسا کرو، کوئی بزنس مین کہتا ہے ایسا کرو، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے بتانے والے کا راستہ سیدھا بھی ہو اور ٹیڑھا بھی ہو، لیکن اگر آپ کو ایسا راستہ چلنا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہو اور جس راستے پر چلنے کے بعد آپ منزل مقصود کو پہنچ جاؤ، تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ راستہ ذرا ہے، قرآن تو ہی بتا دے۔ تو قرآن اپنا تعارف کراتا ہے، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اس کتاب کی گائیڈ لائن کو فالو کرنے والا انسان، اس کی فیملی لائف بھی بہتر ہو جاتی ہے، اکنامک لائف بھی بہتر ہو جاتی ہے، اسٹوڈنٹ لائف بھی بہتر ہو جاتی ہے، معاشرتی زندگی اور سوشل لائف بھی اس کی بہترین ہو جاتی ہے اگر وہ اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی کے مطابق چلائے۔ تو اس لیے کہ یہ کتاب سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور سیدھا ہی نہیں، سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ تو پہلا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ سمجھ گئے میری بات؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ آپ جواب دیں تو مجھے بھی سمجھ میں آئے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ سمجھے نا اس کتاب پر؟ لیکن کیسا ایمان؟ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، ایسا نہیں، یہ ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ یہ یقین پختہ رکھو، یہ عقیدہ پختہ رکھو۔ آئیے دوسرے حق کی طرف چلتے ہیں۔ چونکہ قرأت کی دستار بندی ہے، یہ ابھی جب میں پہنچا تو مجھے قاری صاحب قبلہ نے فرمایا کہ بچوں کی قرأت کی دستار بندی ہے، کچھ قرآن پر گفتگو ہو جائے۔ میں نے مزاج اور سوچ یہ بنائی تھی کہ آج والدین کے بارے میں بتاتا تاکہ آپ یہ محسوس کر سکیں کہ جو آج روزی میں تنگی جو مسلمانوں کے اندر نظر آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کو بھی میں حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرتا۔ لیکن قاری صاحب کی اتنی محنت اور اتنی مشقت، اور قاری صاحب نے یہ بات بتائی تو دل باغ باغ ہو گیا الحمدللہ کہ 2010 میں محب گرامی مولانا سید امین القادری صاحب یہاں آئے تھے، ملاقات ہوئی، یا یہ ان سے ملنے گئے تھے، اور اسی میں ذہن سازی تھوڑی سی ہوئی اور بات بنی اور الحمدللہ کام شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سید امین القادری صاحب کو بھی درازگی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ چلو، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے 5 منٹ دے دیجئے، میں تھوڑا سا سرسری طور پر کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں دیکھ لوں، پھر اس کے بعد گفتگو کرتا ہوں۔ خیر، تو پہلا حق ایمان، اور کیسا ایمان؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی،
یہ یقین رکھیے 5 کروڑ بھی اگر وسیم رضوی جیسے پیدا ہو جائیں کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، اور چاند پر کمندیں ڈالنے والے ہزاروں سائنٹسٹ پیدا ہو جائیں لیکن قرآن کی ایک آیت جیسی آیت لا نہیں سکتے، اسے ذہن میں رکھیں۔ اب قرآن کا دوسرا حق اس کی تلاوت کرنا ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ دوسرا حق ہے۔ اور کیسی تلاوت کرنا ہے؟ اب یہاں قرأت کا معاملہ، تجوید کا معاملہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کیسی تلاوت کرنا ہے؟ مجہول، تجوید کے بغیر، بغیر ترتیل کے نہیں، بلکہ اس قرآن کی تلاوت کرنی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کتاب کی تلاوت کو اپنی زندگی میں ایسی شامل کر لو کہ پروردگار جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، کہ اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور تلاوت کا حق کیا ہے؟ معروف طریقے سے آپ قرآن پڑھیں، مجہول طریقے سے نہیں۔ میں تو کبھی کبھی ڈرتا ہوں کہ جب کبھی میں ذکر کراتا ہوں اور اس وقت جب یہ پڑھاتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو بہت سارے اتوبو کی جگہ اتوبو پڑھ لیتے ہیں۔ اتوبو کے معنی توبہ کے ہوتے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں اس کی طرف، اور اتوبو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عتاب کے ہوتا ہے، اللہ کے قہر و غضب کا ہوتا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بچے جنہوں نے قرأت کا کورس کمپلیٹ کیا۔ میں کہتا ہوں اپنے بچے کو انگریزی پھڑ پھڑ بولنے کے لیے تیاری کروانے والوں اور اس پر فخر کرنے والوں، سب سے پہلے قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھو بھی اور سکھاؤ بھی، اس لیے کہ تم اگر انگریزی میں اور تمہاری اولاد انگریزی میں گفتگو کرے گی تو دنیا کا پڑھا لکھا انسان کہے گا بہت اچھی انگلش بولتا ہے، بڑا اچھا پڑھا لکھا انسان لگتا ہے، بڑا بہتر انسان لگتا ہے۔ لیکن اگر تمہارا بچہ صحیح معنوں میں قرآن پڑھ رہا ہے تو کوئی تمہارے بچے کو اچھے کی سند دے یا نہ دے، مدینے کے تاجدار سند دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم بہتری کی سند عطا فرماتے ہیں۔ تو تلاوت تجوید کے ساتھ کرو اور سیکھو، وقت نکالو، جاؤ، پیسہ خرچ کرو، 2 ہفتہ جو قرآن کو اچھا نظر آنا اور اچھی طریقے سے ٹائم اسپینڈ کر کے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی ان کے پاس سیکھنے کے لیے لے جانے کی کوشش کرو۔ جب تک کہ یہ مزاج نہیں بنے گا تو صرف بریانی کھا لینے سے اور گھر میں کتاب کو، اللہ کی کتاب کو بلندی پر رکھ دینے سے اس کتاب کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس کتاب کا حق یہ ہے کہ اس کتاب کو اچھی طریقے سے پڑھنا سیکھو اور اس کی تلاوت کرو۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گھر قبرستان ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ گھر قبرستان ہے۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے محبت رسول کی علامت کے حوالے سے فرمایا کہ محبت رسول کی ایک علامت یہ ہے کہ بندہ قرآن کی تلاوت سے دلچسپی لینے لگتا ہے۔ یہ ایک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ بندہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے۔
ارے اس کی تلاوت کا حال یہ ہے کہ جس پر یہ کتاب نازل ہوئی اس رسول سے میرا مولا فرماتا ہے اتلو ما اوحی، تلاوت کرو جو کچھ میں نے تم پر وحی کی ہے۔ تو خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا کریکشن کر دوں، برا لگانے کی کوئی بات نہیں ہے، اور لگے تو دوسری مرتبہ مجھے بلائیے گا نہیں، لیکن آپ سمجھو، ہمیں کوئی وظیفہ دے دیا جاتا ہے، پیر صاحب نے دے دیا، اس وظیفے کی برکت اپنی جگہ پر ہے، اس سے انکار نہیں، لگ گئے، صبح اٹھ کر نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں پہلے وہ پڑھ کر جاتے ہیں، لوہے قرآنی کو دیکھ کر کے ہم دکان پر جاتے ہیں، کیا تو مال میں برکت ہوگی؟ ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ جواب دیں آپ بھائی، جواب دیجئے، ہے نا؟ کرتے ہیں نا؟ سب کے وظیفے کو آپ قبول کر رہے ہو، نبی کے وظیفے کو کب قبول کرو گے؟ ذرا اس طرف بھی تو توجہ رکھو۔ اس وظیفے کو کب اپناؤ گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف کی تلاوت میں اتنا گم ہو گیا کہ دعا مانگنے کا وقت بھی تلاوت میں خرچ کر دیا اور دعا نہ مانگ سکا، سرکار فرماتے اس کی طلب سے زیادہ مولا اسے عطا فرمائے گا، اس کی خواہش سے زیادہ مولا اسے عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کی تلاوت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، جامع القرآن کامل الحیاء والایمان مجہز جیش العسرت فی ضد الرحمن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے عیادت کے لیے۔ دیکھا تو محسوس کر لیا آپ نے کہ اب زیادہ دنوں تک کی زندگی نہیں ہے، اور آپ بے پناہ دولت لے کر کے پہنچے تھے۔ ارشاد فرمایا عبداللہ یہ تمہارے پاس رکھو، تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہاری بچیاں ہیں، انہیں یہ رقم کام آئے گی، انہیں یہ رقم کام آئے گی۔ بیمار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے حضور آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بچیاں فاقے میں گرفتار ہو جائیں گی؟ خدا کی قسم میری بچیوں کے گھر میں کبھی فاقہ آ ہی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان ابن عفان نے فرمایا کہ تم اتنے یقین کے ساتھ کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت کا عادی کر دے، اور جو بچیاں سورہ واقعہ، جو بھی بچی ہو یا بچہ سورہ واقعہ کی تلاوت کا روز رات کا عادی بن جائے، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی اور میری بچیاں روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں، میری بچیوں کو کبھی فاقہ نہیں۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو قرآن شریف کی تلاوت کرنا یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جتنا واٹس ایپ کو آپ چیک کرتے ہو، جتنا اخبار اوپر سے لے کر نیچے تک اور پورا پڑھ ڈالتے ہو، روزانہ آپ این ڈی ٹی وی اور زی ٹی وی اور اے بی پی ٹی وی پہ جا کر کے نیوز جتنا دیکھتے ہو، آپ تھوڑا سا یاد کرو کہ آخری مرتبہ قرآن کی تلاوت آپ نے کب کی تھی؟ یاد کرو، کب آپ نے قرآن کھولا تھا آخری مرتبہ؟ ذرا اس کو یاد کرو۔ اور دوسرے اینگل سے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تو مجھے بتاؤ، جس کتاب سے آپ کا تعلق اتنا کمزور ہو کہ اسے پڑھنا بھی آپ کو نہیں آتا، پھر عروج کے خواب دیکھ کر کے کیا فائدہ؟
اس لیے کہ قرآن کے ایک نقطے کا انکار کرنا اسلام سے نکل جانا ہے، ایک حرف کا انکار کرنا اسلام سے خارج ہو جانا ہے۔ تو آپ اس کتاب پر ایمان صرف لپ سروس والی پوزیشن نے زبان سے ایمان لے آئے اور پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں۔ بہت دعائیں ہم کرتے، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر کرم فرما۔ بالکل دعا کرنی چاہیے، وہ رحم نہیں فرمائے گا تو کون کرے گا؟ لیکن اس نے ایک جگہ کہا کہ تم نہ مانگو مجھ سے، چپ رہو خالی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم پر مہربانی کروں تو تم خالی چپ رہو، تب بھی میں تم پر مہربانی کروں۔ کب چپ رہو؟ کہاں چپ رہو؟ تو قرآن کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو اور خاموشی سے سنو، مت مانگو، اگر نہیں مانگو گے کوئی بات نہیں، لیکن چپ رہنے اور سننے پر بھی ہم تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل کر دیں گے۔ جس قوم کی سچویشن ایسی ہو کہ قرآن سننا بھی اچھا نہ لگتا ہو، پڑھنا بھی اچھا نہ لگتا ہو، وہ قوم عروج کی شاہراہ پر کیسے گامزن ہو سکتی ہے؟ تو قرآن کی تلاوت یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ قرآن کا تیسرا حق، یہ ساری چیزیں تفصیل چاہتی ہیں، ایک ایک حق پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں تھوڑا سا گفتگو کو سمیٹتے ہوئے چلتا ہوں۔ تیسرا حق کیا ہے قرآن کا؟ قرآن شریف کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کرو۔ کیا کرو اس پر؟ یہ نہیں کہ 2 آیت پر عمل کرو، باقی آیتوں کے بارے میں کہ معاذ اللہ مولانا آج کے دور میں اس پر عمل تو بہت ڈیفیکلٹ ہے، یہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور اگر تم سیدھے راستے کے مسافر بننا چاہتے ہو فاتبعوہ لعلکم تہتدون ھدی للمتقین۔ ایک طرف اتباع حضور کی کرنے پر ہدایت کے بارے میں فرمایا گیا، اور ایک طرف قرآن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور سب سے اچھی بات جس پر عمل کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ کبھی ہم نے اس کو عمل کی کتاب سمجھنے کی زحمت کی؟ بلکہ میں اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا، پوری دنیا میں ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا، ناقص آبزرویشن کے اعتبار سے پوری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو 5، 7، 8، 10 احکام سے زیادہ یا آیتوں سے زیادہ قرآن پر عمل ہو ہی نہیں رہا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہ کچھ چیزیں ہیں اس پر تھوڑا سا عمل ہوتا ہے، باقی ساری کتاب کو ہم نے طاق کی زینت بنا دی، اور معاذ اللہ بہت سارے مسلمانوں نے اسے عمل کی کتاب تو سمجھا ہی نہیں، صرف یہ ہے کہ برکت کی کتاب سمجھ کر کے اس کو بیٹھ گئے۔ قرآن کہتا ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، پیروی کرو اس کی، اتباع کرو اس کی۔ اب اتباع کسے کہتے ہیں اس کو بھی سمجھو، اس کو بھی سمجھو، پیروی کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاجدار کربلا امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام سواری پر سوار ہو کر مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے۔ چند غریب نادار لوگ گلی کے کنارے بیٹھ کر کے کھا رہے تھے۔ انہوں نے تاجدار کربلا کو دیکھا تو عرض کرنے لگے حضور آپ بھی ہمارے ساتھ تشریف لائیں۔ کبھی غریب کہتا ہے نا، کہا انہوں نے۔ امام حسین سواری سے اترے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائے، کھا کر کے پھر سواری پر بیٹھے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
رو رہے تھے. اور اس کے بعد ان لوگوں سے امام حسین نے فرمایا تم بھی میرے گھر آؤ تاکہ میں بھی تمہاری ضیافت کر سکوں, تمہاری خدمت کر سکوں. اور پھر رونے کی وجہ جب پوچھی گئی تو اب دیکھیے قرآن پر عمل کس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں مجھے مان ان کے بلانے پر قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا. تو میں نے ان غریب کی دعوت پر اتر کر اللہ کی اس کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تاکہ تکبر کرنے والوں میں میرا شمار نہ ہو پائے. صرف آیت ذہن میں آتے ہی اس پر اس طریقے سے عمل ہو رہا ہے. تو سچویشن یہ ہوئی کہ 22,000 کے لشکر کے سامنے بھی پیشانی پر شکن نہیں آ رہی تھی اور بے خوف و خطر مقابلے کے لیے تیار تھے. یہ قرآن پر عمل کی طاقت تھی. اور جن کی طاقت کا عالم یہ ہو کہ گانے سن کر روتے ہوں, غزلیں سن کر روتے ہوں, لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہوں, آوارہ گردی کرتے ہوں, برائیوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہوں, کہاں سے طاقت آئے گی ان کے پاس؟ وہ تو مچھر سے بھی ڈریں گے, چوہے سے بھی ڈریں گے. کہاں سے آئے گی طاقت؟ طاقت اگر کوئی کتاب دے سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب طاقت دے سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم اور دوسرے پر دوسرا قدم رکھتے تک پورا قرآن ختم کر لیتا. سچویشن ہے. یہ کتاب طاقت دینے کے لیے آئی, یہ کتاب قوت عطا کرنے کے لیے آئی. اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو اور اس کتاب کو عمل کی کتاب بناؤ. جو کچھ بھی اس کے اندر اللہ کا حکم موجود ہے اسے سنو اور سن کر اس پر عمل کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ نفس پر تو گراں گزرے گا, یہ سمجھ لیجئے گا. جب بھی قرآن کی کسی آیت پر عمل کی بات آئے گی نا, سننے کے بعد ارے یار بہت ڈیفیکلٹ ہے, نقصان ہو جائے گا, معاذ اللہ, اپنی عقل سے آپ سوچیں گے. تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں عقل اور ایمان کا جب تقابل ہو نا تو عقل کے فیصلے کو قبول مت کرنا, ایمان کے فیصلے کو قبول کرنا. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, آپ کے بینک کے اندر لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں, جیب کے اندر 10,000 روپے ہیں. ایک ضرورت مند غریب جس کا بینک بیلنس بھی نہیں ہے, علاج و معالجے کے لیے پریشان ہے, اس نے آپ سے راہ چلتے ہوئے کہا مجھے 8,000 کی ضرورت ہے, جنین کیس تھا, اور آپ کی جیب میں 10,000 ہے. تو عقل کہے گی 8,000 مت دینا, کم ہو جائیں گے. ایمان کہے گا دے دے, اللہ زیادہ عطا کر دے گا. تو اس وقت عقل کی بات نہ ماننا, ایمان کی بات مان کر کے دے دینا. مولا اپنے حبیب کے صدقہ تو فعل 10 گنا زیادہ کر کے عطا فرمائے گا. تو قرآن پر عمل کی جب بات آئے تو نفس پر عمل کرنا گراں تو گزرتا ہے, لیکن نفس کی مت سننا, ایمان پر عمل کرتے ہوئے اس کتاب کی پیروی کرنا. انشاءاللہ العظیم اس کتاب پر عمل کا صلہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. قرآن کے اور بھی بہت سارے حقوق ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, نہ وقت میں اتنی گنجائش ہے اور نہ مزید میں اس پر کچھ تبصرہ کرنا چاہوں گا, اس لیے کہ بہت حقوق ہیں قرآن کے. اور یوں اگر دیکھا جائے تو سمٹ کر کے اگر دیکھیں تو قرآن مقدس کے 5 تا 7 حقوق ہیں, اس پر آدمی کو عمل کرنا چاہیے. 3 تو آپ نے سماعت فرما لیے, ایمان, تلاوت, اس پر عمل, اس پر غور و فکر اور اس کی تبلیغ. قرآن کی تبلیغ کرو. بہت مبارکباد کے مستحق مولانا سید امین القادری صاحب اور ہمارے قاری صاحب, کیا نام ہے, قاری تاج محمد صاحب, اور سنی حسینی فاؤنڈیشن کے جملہ اراکین اور سنی دعوت اسلام بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. قرآن کی تبلیغ کا حضور کو حکم دیا گیا. یہ سنو, قرآن کی تبلیغ کا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, قرآن کی تبلیغ کرو.
ہم کہاں چلے گئے؟ ہم کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ تو اس قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اس قرآن کو اوڑھنا بچھونا بناؤ۔ اٹھو تو قرآن پڑھتے ہوئے، سو تو قرآن پڑھتے ہوئے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کی تلاوت کے عادی بندے کو میرا مولا دونوں جہاں کی برکتوں سے محروم رکھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن سمجھو بھی، سمجھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے۔ اسی لیے قرآن کے تحت فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، یہ علماء کا جب میں غفیر ہوتا ہے تو مجھے یہ آیات بھی یاد آ جاتی ہیں۔ یہ قرآن کے پر غور کرنے کا قرآن فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ۔ پھر کوئی بہت مشکل ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے تو اس کو آسان پیدا کی، نازل کیا ہے۔ کون کہتا ہے یہ ڈیفیکلٹ ہے؟ بہت آسان ہے۔ لیکن افسوس، صد ہزار افسوس، ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو کم کر دیا، کمزور کر دیا۔ آج کی نشست کے اندر، اس اجتماع کے اندر میرا پیغام تمامی حضرات کو یہ ہے، کچھ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو لیکن قرآن پڑھنا ضرور سیکھو، قرآن پر عمل کرنا ضرور سیکھو، اس لیے کہ اس سے دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہمیں سب کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر قرآن مقدس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنی دعوت اسلامی سے جڑیں، اسلامیات یعنی جو ہمارے مکتب قائم ہوتے ہیں اسلامیات کے نام سے، آپ اسلامیات کے مختلف علاقوں کے اندر مکاتب قائم کریں، بچے پڑھنے کے لیے آئیں، نوجوان پڑھنے کے لیے آئیں، بوڑھے پڑھنے کے لیے آئیں، سب کو قرآن سکھا دو۔